جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ یہ مارکا سر کر گئے ہیں اور اب رات گئے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنائے جانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ مستحق تھے سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے، سب سے زیادہ سینئر تھے اور بہت ان کا تجربہ تھا سندھ کے جرائم کے روک تھام کے حوالے سے۔ اور اس وقت جس قسم کی گٹھن جو ہے وہ سندھ پولیس میں پائی جا رہی ہے، جس قسم کی جو ہے وہ افراتفری تھی، جس قسم کی نفرتیں تھیں، جس قسم کی جو ہے چالاکیاں مکاریوں کے نتیجے میں جو ایک نفرت کا زہر جو ہے وہ پھیلایا گیا تھا پچھلے سال ڈیڑھ سال سے سندھ پولیس میں، جس کی وجہ سے سندھ پولیس جو ہے وہ اپنے ڈگر سے ہٹ گئی تھی۔ اس سے اپنے ڈگر پر لانے کے لیے، اسے ایک پروفیشنل پولیس بنانے کے لیے یقیناً جو ہے یہ تبدیلی ناگزیر تھی۔ ویسی بھی جو ہے وہ غلام نبی میمن جو ہے وہ 31 دسمبر یعنی آج ہی کے دن انہیں جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونا تھا، ان کی جگہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ آئی جی بنایا جانا تھا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے کسی نہ کسی کی جگہ پر جاوید عالم اوڈو کو جو خاص طور سے یہ منصب دیا گیا ہے، جس کسی کا بھی یہ فیصلہ ہے بڑا کمال کا فیصلہ ہے۔ 1,76,000 پولیس والوں کی دل کی پکار سنی گئی ہے۔ ان کی دلوں کی ترجمانی کرنے کے لیے ہی جو ہے جاوید عالم اوڈو کو یہ اہم ترین منصب دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس منصب سے کس طریقے سے انصاف کرتے ہیں۔ جو نفرتیں پھیلائی گئی اس عرصے میں، انہیں کس طریقے سے محبتوں میں تبدیل کریں گے، کیونکہ ایک افراتفری ہے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ڈی آئی جی سے خائف ہے، ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی دوسرے ایس ایس پی سے خائف ہے، ایک ایس ایچ او دوسرے سے جو ہے وہ دور بھاگ رہا ہے، اپنے اپنے سایوں سے بھی جو ہے وہ اب انہیں ڈر لگنے لگا ہے۔ اس قسم کی صورتحال سے اس وقت جو ہے سندھ پولیس دوچار ہے، اسے دوبارہ سے پروفیشنل، اسے دوبارہ سے بھائی چارگی کی فضا میں دھکیلنے کا جو ٹاسک ہے وہ جاوید عالم اوڈو کے ان کمزور کاندھوں پر جو ہے یہ بہت ہی بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس مارکے کو بھی جو ہے انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ سر انجام دیں گے، یہ مارکا سر کریں گے، دوبارہ سے جو ہے پولیس والوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، ان میں جو نفرتیں ہیں انہیں محبتوں میں تبدیل کریں گے اور انہیں ایک پروفیشنل پولیس بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہیں اس کردار کو ادا کرنے میں ہماری جتنی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ غیر مشروط طور پر انہیں ملتی رہے گی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جو ہے رفعت مختار راجہ کو ہم سپورٹ کرتے رہے، انہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابی دلوانے کے لیے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ پولیس کے کامیاب ترین آئی جیز کی فہرست میں ان کا نام سر فہرست اس وقت آ رہا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہی منصب جو ہے، وہی مقام جو ہے وہ سندھ کے آئی جی کو بھی ملے، یعنی جاوید عالم اوڈو کو۔ اب یہ دیکھنا یہ کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے پولیس کی ڈوبتی ناؤ کو جو ہے وہ اس بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہیں سب سے پہلے تو ان ناراض، ان دکھی پولیس افسروں کو یعنی کہ قریب لانا ہوگا، جو کہ سابقہ آئی جی کے ستم کا، ان کے ظلم کا، ان کے جو ہے قہر کا، ان کی نفرتوں کا، ان کی جو ہے منافقتوں کا جو ہے وہ شکار رہے تھے، اور بلا وجہ جو ہے قابلیت ہونے کے باوجود، اہلیت ہونے کے باوجود، میرٹ پر پورے اترنے کے باوجود وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پائے تھے جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اب یہ انہیں اس مقام تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ آئی جی کے کاندھوں پر آ گئی ہے، یعنی کہ جاوید عالم اوڈو کے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت سارے ہیں، اور تقریباً خود جاوید عالم اوڈو بھی اتنے ذہین، اتنے باشعور ہیں، اتنے باخبر ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کون کون جو ہے وہ
आईजी से दुखी थे, क्योंकि उनमें खुद जावेद आलम ओडो भी शामिल थे। ये इन्हें एजाज़ हासिल है कि भरी मीटिंग में, बड़ी इजलास में जो है वो आईजी को दो टोक जवाब दिया करते थे। उनके गलत अहकामात, उनके गलत मशवरों को यकसर रद्द कर दिया करते थे, जिस पर जो है वो आईजी नाराज हुआ करते थे और इंतहाई कहर आलूद निगाहों से, शोला बरसाती निगाहों से जो है वो जावेद आलम ओडो की तरफ इस तरह से देखा करते थे कि आखिर ये उनकी रिड को उनके सामने क्यों चैलेंज कर। लेकिन वो उनका एक उसूली मौक़िफ़ हुआ करता था, वो उस पर डटा करते थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट एडिशनल आईजी कराची हूँ, 50,000 की फोर्स मेरे अंडर में है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनके साथ बिला किसी इंक्वायरियों के जो है वो एसएचओस को सस्पेंड करो, डीएसपी को सस्पेंड करो, हेड मॉडल को सस्पेंड करो, भी आपको इंक्वायरी तो करे। ये उनका उस वक्त मौक़िफ़ हुआ करता था, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो कराची पुलिस के अफसरों के दिल जीत लिए थे कि कोई एक तो है जो आईजी के आगे जो है चट्टान की तरह से खड़ा है, उनके गलत तरीन फैसलों को आगे जो है वो डट जाता है। तो ये अब चूंकि अब तो वो खुद आईजी सिंध हैं, तमाम तरह इख्तियारात उनके पास हैं, अब देखना यह है कि वो सिंध पुलिस को किस तरीके से जो है वो इस मुश्किल से निकालते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो है जश्न आज़ादी ये नए साल के मौके पर जो है वो उन्हें ये टास्क दिया गया है। अब देखना ये है कि ये इब्तिदा के 3 महीनों में जो है वो किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम हो या दूसरे जराइम की जो बड़ी वारदातें हैं उसकी रोकथाम में कच्चे के डाकुओं को नत डालने में वो क्या किरदार अदा करते हैं, और ख़ुद पुलिस के अंदर जो इस वक्त बेचैनी है, जो लाकानूनियत है, जो इस वक्त पाई जाती है नफ़रतें, उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं, उसे कैसे डील करते हैं, कैसे जो है पुलिस वालों का एतमाद बहाल कराते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आईजी उनका अपना है, उनके साथ कोई मज़ीद ज़्यादतियाँ नहीं होने देगा। और जो उनकी किचन कैबिनेट थी साबिका आईजी की, जो कि उन्हें गलत तरीन किस्म के मशवरे दिया करते थे, अब उनसे जो है आईजी जावेद आलम ओडो को खुद को न सिर्फ बचाना होगा बल्कि उन्हें भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। जो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में इस वक्त बैठे हुए हैं, एसएसपी की पोस्ट पर, डीआईजी की पोस्ट पर, या दूसरे जो क्लर्क हैं, उन्हें भी जो है वो अब लगाम देने की ज़रूरत है। देखना यह है कि ये अब जावेद आलम ओडो कैसे जो है वो जो है ये सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये है नाज़रीन इस वक्त का दूसरा हमारा वीलॉग, जब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इसी के साथ यह जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।